زہرا محمدی آپ کو سلام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ زہرا محمدی آیت اللہ خامنئی کی پوتی تھیں جو شہید ہوئیں اور 14 ماہ کی ان کی عمر تھی۔ ایران کے اندر جو ہم نے مناظر دیکھے، تہران کے اندر ایک تاریخی مناظر آپ کہہ سکتے ہیں، اور گو کہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے، لیکن اس کا جو اثر ہوا ہے پورے خطے کے اندر ہوا ہے، اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آیت اللہ خامنئی شہید کے نماز جنازہ میں پاکستان کا وفد بھی گیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہنچے وہاں پہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وہاں پہ پہنچے، بلاول بھٹو صاحب پہنچے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب پہنچے، قادر پٹیل صاحب پہنچے، پھر پارلیمانی پینل بھی وہاں پہ گیا، سینیٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جو سینیٹ کے چیئرمین ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، ایاز صادق صاحب گئے ہوئے تھے، قومی اسمبلی کے اسپیکر وہاں پہ گئے، اور سب نے جا کے اظہار یکجہتی کیا، دعائیں پڑھی وہاں پہ۔ اور جب پاکستان کا وفد وہاں پہ آیت اللہ خامنئی کی میت کے سامنے اپنا اظہار عقیدت یا اظہار آپ دعا کہہ سکتے ہیں ان کی اصال ثواب کے لیے پڑھ رہا تھا، تو قرآن کی جو آیات پاکستان کے لیے جو پڑھی گئی ہیں اس سے میرا دل بڑا ہوا، اور سلطان النصیرہ کی آیت پڑھی گئی وہاں پہ کہ پاکستان جس طرح سے ایران کا ساتھ دیا ہے اور ایک دوست کی صورت پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کیا۔ بہرحال تو 14 ماہ کی جو زہرا محمدی ہے، جو آیت اللہ خامنئی شہید کی ایک شہید پوتی تھی، اس کا بھی جنازہ تھا وہاں پہ، اور وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ اور جو سب سے چھوٹے جنازے ہوتے ہیں، چھوٹی میتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے بھاری ہوتی ہیں۔ تو اس وقت گرینڈ مسلح جو ہے آپ کا کہہ سکتے ہیں تہران کے اندر پورا ایک سینٹر بنا ہوا ہے، تخمینہ لوگ لگا رہے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ ہیں اس کے اندر۔ ابھی یہ فگرز جو بھی ہوں، بہرحال یہ بہت بڑا نمبر ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ، اس سے کم ہو، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے بہت بڑا نمبر ہے۔ اور سعودی عربیہ سے وہاں پہ وفد گیا، بہت خوش آئند بات تھی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس حوالے سے۔ قطر سے وفد گیا، ٹرکائے سے وفد گیا، ہندوستان سے وفد آیا، اور بہت سے ممالک نے آ کے وہاں پہ ظاہر فلسطین سے آیا، فلسطین کا بھی وفد آیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہیں، اس وقت جو مزاحمت کی جو فورسز ہیں ان کے یہ سربراہ تھے، اور فلسطین کے حوالے سے ان کی بہت ایک دلی ان کے لیے ہمدردیاں تھیں، اور اس کے حوالے سے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو یہ بہت ہی ایک ہسٹورک ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعزیتی اجلاس ہوا ہے جو اس وقت بھی جاری ہے۔ نماز جنازہ کل ہو چکی ہے، البتہ آیت اللہ خامنئی کے جسد خاکی کو کربلا معلّہ لے جایا جائے گا، نجف لے جایا جائے گا، اور جمعرات تک متوقع یہ ہے کہ وہ مشہد میں ان کی تدفین ہو جائے گی۔ اس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک عجیب بیان آیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایرانیئنز جو ہیں وہ اتنی اظہار یکجہتی کریں گے، غم کا اظہار کریں گے آیت اللہ خامنئی کے لیے، اور وہ بہت شوق ہوئے۔ ایک طرح سے کہنے دیجئے دس از این ایڈمیشن آف ڈیفیٹ، اینڈ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طاقت ہوگی، لیکن جو شہید ہوا ہے اس کی اصل طاقت آپ نے دنیا بھر میں دیکھی، اور سب لوگ روئے ہیں، سب لوگ گریہ کناں ہوئے ہیں۔ میرے ملک میں بہت سے لوگ گریہ کناں ہیں، بلا تفریق و مسلک و مذہب، سب نے آیت اللہ خامنئی کو ایک طرح سے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ پاکستان نے بھی ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اس پہ ہم نے ایک پیکج بنایا ہے، ہم چاہیں گے کہ اچھا چلیں ہم اس کو بعد میں آپ کے سامنے پلے کریں گے، لیکن یہ بہت ہی بڑی ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری دعا ہے تمام شہداء کے لیے، آیت اللہ خامنئی کے لیے، ان کی فیملی ممبرز کے لیے۔ K21 کے پلیٹ فارم سے ہم بھی اظہار تعزیت کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا، ایران نے اس بات کا تشکر بھی ادا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہنچے تھے، وزیر اعظم صاحب پہنچے تھے، ان کا استقبال کیا گیا، اور جب وہ واپس پاکستان آئے پھر بھی ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ، اس پہ میں آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ دوسری آج کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایز سچ تو نہیں ہے، کیونکہ شاید بہت سے لوگ ہمارے ٹی وی میں پڑھتے لکھتے نہیں ہیں۔ یہ پہلے طے ہو چکا تھا کہ بورڈ آف پیس کے اندر جو ہے حماس جو ہے اپنی حکومت کو چھوڑے گی، اور پھر وہ ٹرانزیشن گورنمنٹ کی طرف، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کی طرف جائے گی۔ یہ 20 پوائنٹس کے اندر یہ چیز تھی مینشن۔ ہاں، حماس نے البتہ اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ وہ ڈس آرمامنٹ اپنی نہیں کریں گے۔ اب وہ ڈس آرمامنٹ انہوں نے نہیں کیا، لیکن نیشنل گورنمنٹ کی طرف یا جو بھی مینڈیٹڈ جو بھی بورڈ آف پیس بنے گی اس کے تحت وہ اپنے ٹرانزیشن آف پاور کریں گے، اور 20 سال بعد حماس نے یہ خبر جو یہ اپنی حکومت جو ہے غزہ کی وہ چھوڑ دی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہے، میں نے کہا اپنے ناظرین کو بتاؤں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد سعید صاحب، ہیں وائس ایڈمائرل ریٹائرڈ ہیں، اور یہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے آپ کیا لب کشائی کریں گے؟ ایران کے اندر ایک ہسٹورک سینز ہم نے دیکھے ہیں، موونگ سینز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایک طرح سے پوری دنیا جو ہے، خاص طور پر یہ خطے کے اندر تمام مسلمان
اس میں متحد ہمیں نظر آئی, انسانیت متحد نظر آئی ہے. آیت اللہ خامنئی کے جنازے پہ اتنے نمبرز کی اسٹیمیشن امریکہ کو تھی کہ یہ جو ہے ایک طرح سے آ جائے گا, کیونکہ اس جنازے کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایک طرح سے ڈیفائنس کی باتیں بھی آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ نہیں چکیں گے. پھر ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ IRGC کے جو کمانڈر ہیں اس وقت کے موجود احمد واحدی صاحب, وہ بھی منظر عام پہ آئے. لیکن جو منظر عام پہ نہیں آئے وہ اس وقت ایران کے کرنٹ جو رہبر ہیں یا سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی السلام علیکم. میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اس صدی کا ایک بہت ایسا واقعہ ہے کہ جو میرا خیال ہے آنے والی دنوں میں اس پہ بہت بات ہوگی. میں اس کو ذرا کوریلیٹ کرتا ہوں اس چیز سے کہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل نے یہ ایک انجسٹیفائڈ وار جو ہے وہ آؤٹ سائڈ یونائٹڈ نیشن اور اپنی کانگریس کے پرمیشن کے بغیر انہوں نے ایران کے اوپر مسلط کی. اور اس کے اندر جو ان کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن یہی تھی کہ یہ شاید ہفتہ 10 دن میں یہ بات ختم ہو جائے گی, اور اس میں اس کے فوراً بعد جو ہے جیسے ہی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو وہ شہید کریں گے تو ایک اپرائزنگ ہوگی, اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک ونزویلا ٹائپ کی گورنمنٹ لے آئیں گے. تو میرے خیال ہے آج کا جو اجتماع ہے اور جو پوری جنگ کا جو تسلسل چلا ہے یہ اس چیز کی ایک بہت بڑی ایک ثبوت ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ متحد کھڑی ہے, اور وہ اپنے روحانی پیشوا کی اس شہادت کو کس انداز سے انہوں نے دیکھا اور کتنا اچھا انہوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا. اور آج جتنے لوگ ان کے لیے جمع ہوئے اور آنے والے دنوں میں بھی شاید اس سے زیادہ لوگ ان کے لیے آگے چلیں گے. تو میرے خیال میں ان کا جو میسج ہے, ان کا جو تقریباً 37 ایئرز کا ان کا کردار ہے, اس سے پہلے بھی وہ ایران کی جدوجہد میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا. تو میرے خیال میں ایک اس صدی کی ون آف دی ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ وہ ابھرے, اور کیا ان کی شہادت ہے اور کیا انہوں نے آخری دنوں میں جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کو لیڈ کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ پاکستان نے بھی اسی حوالے سے اپنا ٹریبیوٹ پیش کیا, اور سب سے بڑا ڈیلیگیشن پاکستان کا یہاں سے گیا, اور یہ ہمارے درینہ تعلقات کی ایک مثال ہے کہ ہم کیسے یہ مجھے بتائیے گا, یہ آپ نے بالکل ایک صحیح ایک حوالہ دیا کہ ایک طرح سے ہمیں بھی جب یہ سارے معاملات جنوری سے فروری سے شروع ہوئے اس میں بہت سے پروگرامز کیے. ٹرمپ صاحب کی جو بظاہر دھمکیاں تھیں کہ لوگ نکلیں اور گرا دیں حکومت کو, ان کا پھر کل یہ بیان آتا ہے کہ ان کے لیے بہت ایک حیران کن امر تھا کہ جو ایرانینز ہیں وہ ان کے لیے غم زدہ ہیں یا وہ ماتم کنہ ہیں, گریہ کنہ ہیں آیت اللہ خامنئی شہید کے لیے. اب میں اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھوں؟ مطلب ٹرمپ, آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ واقعی ان کو نہیں پتا تھا کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, یا گراؤنڈ ریالٹی ان کی شہادت کے بعد چینج ہو گئی, یا پہلے ہی چینج تھی ان کو ادراک نہیں تھا, یا ان کے ایڈوائزرز امپورٹنٹلی اسرائیل مس گائیڈ کیا ان کو ایک طرح سے؟ جی دیکھیں, اس میں دونوں پہلو ہیں کہ جب یہ سیکنڈ ٹرمز کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو اس میں جو یہودی لابی کا جو کردار ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں انہوں نے یہ ایپسٹین فائل کو بھی ایک بیک پہ اگر آپ رکھ لیں تو بیسیکلی تو انہوں نے ایک ایسے الوژن میں لے کے آئے, اور ان کے اوپر یہ جو ایران کے اوپر حملے کا انہوں نے ان کو یقین دلایا. تو یہ انہوں نے ٹوٹل آئسولیشن ان کو لے کے گیا, بیکاز آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے, اگر جیرڈ کشنر کو دیکھیں, اسٹیو وٹکاف کو دیکھیں, تو یہ سارے بیسیکلی تو یہودی لابی کے ہی ایجنٹس تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا. تو جو ان کے پروفیشنلز ہیں اگر آپ دیکھیں تو پروفیشنلز تو اس ساری بحث میں آئے ہی نہیں. ان کے کئی جنرلز ہیں جو ریٹائر کر دیے گئے یا ہو گئے, جنہوں نے اس کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ ایک اس تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ اب بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں اسی ہی اپنے جو ان کی ایک مس کیلکولیٹڈ خام خیالی ہے اس کے اندر ہی چل رہے ہیں کہ شاید کیونکہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا ایک بیان دیا تھا جس میں کہ شاید انہوں نے کہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں اور یہ جو ہے نا سارے مس گائیڈڈ ٹائپ کے لوگ ہیں, کیونکہ یہ ابھی تک بھی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ایران کی حکومت کے خلاف جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہ والے جو غلط انفارمیشن ہے یہ اسرائیل ہی نے امریکہ کے ہائی لیڈرشپ کو فیڈ کی تھی.
انٹرسٹنگ، یہ فیڈ کی گئی. اچھا مجھے یہ بتائے گا، یہ جو جنازے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ اتنے بڑے ہوں، ایک طرح سے جیسے آج بھی سرخیاں لگی ہیں پاکستان کے اخبارات میں کہ ڈیفائنس بھی ہے، ریونج کی بات بھی آ رہی ہے وہاں کے عوام کی طرف سے. تو سر ایک بات بتائیے گا کہ ایم او یو تو سائن ہو چکا ہے، اب ٹیکنیکل لیول ٹاکس ابھی پاز ہے کیونکہ ابھی جنازے کی تقریبات غالباً 3-4 دن اور چلے گی، پھر دیکھتے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً اسلام آباد میں ہو ٹیکنیکل لیول ٹاکس. یہ ٹاکس اگر ہو بھی جاتی ہیں، واٹ آئی ایم وٹنسنگ، آئی تھنک یو ول آلسو اگری وتھ می، کہ یہ جو اینیموسٹی ہے یہ برقرار رہے گی اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ چلتا رہے گا اگر کوئی ٹیکنیکل لیول ٹاکس کامیاب بھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ اسرائیل نے تو باقاعدہ دھمکیاں دی ہیں، جو ان کے احمد واحدی صاحب جو ہیں آئی جی سی کے اس وقت پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں، وہ منظر عام پہ آئے کہ وی ول ٹارگیٹ دم. تو یہ تو پھر میرے خیال سے نہ رکنے والا ایک سائیکل ہے یہ. دیکھیں کچھ چیزیں جو اسٹیٹ لیول کی ہوتی ہیں اور اس کو ایک ریسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، تو ایران ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے، بہت پرانی ہے، تو ان کے اندر یہ دونوں عوامل کو اگر دیکھیں تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ریسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جو کہ امن کے داعی ہیں. دیکھیں ان کے اوپر اٹیک ہوئے، انہوں نے جا کے کسی پہ اٹیک نہیں کیا، تو اس حوالے سے جو ان کے اندر عوام کے اندر جو غم و غصہ پایا جاتا ہے وہ بہت نیچرل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف اس جنگ کے اندر ہی آپ دیکھیں تو تقریباً 4,500 کے قریب ان کے ہاں شہادتیں ہوئی ہیں، اور مناب اسکول کے اندر جو 168 بچے بچیاں جو ہیں وہ اور ان کے کچھ ٹیچرز وہ شہید کر دیے گئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف لبنان میں بھی جو وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی، اس کے جو اسرائیل نے جو جنگ کی وہاں پہ، اس کے اندر بھی تقریباً اتنے ہی 4,500 کے قریب. تو یہ تقریباً اتنی بڑی جو سول پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ تو جنگی جرائم میں آتا ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو لا آف آرمڈ کانفلکٹ یا لا آف ہیومینیٹیرین جو سول پاپولیشن ہے اس کو ٹارگٹ نہ کرنا اس کے حوالے سے، تو یہ کام تو چلے گا میرے خیال میں. یہ جو آئی سی جے کے اندر ہے یہ کیس بعد میں چلیں گے، اور یہ لیکن اس ایسا میں ہو نہیں ڈاکٹر سکتا. صاحب امریکہ یہ کہتا ہے میناب اسکول کے حوالے سے کہ وہ ایک کولیٹرل ڈیمیج کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز سے بھی غالب اس زمانے میں یہ رپورٹ چھاپی تھی کہ ان کی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ اسکول کے آس پاس پہلے 4-5 سال پہلے آئی ایچ جی سی کا کوئی ہیڈ کوارٹر تھا یا کوئی ان کے میزل ڈپو تھے، اب وہاں پہ اسکول بن گیا، تو وہ اس بہانے کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. وہ نہیں، میرے خیال میں یہ قطعی نامناسب قسم کی وجوہات پیش کی جا رہی ہیں. آج کل کے دور میں جس طریقے سے آپ سینٹی میٹرک آپ کے پاس ریڈارز ہیں جو 24/7 سرویلنس کر رہے ہیں، آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں. آپ نے کتنی پریسائز ٹارگیٹنگ کی ہے اگر آپ دیکھیں روحانی پیشوا کے حوالے سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ انفارمیشن نہ ہو؟ تو یہ کسی بھی حوالے سے میرے خیال میں یہ جو وجہ دی جا رہی ہے غلط ہے. تو یہ بہرحال آنے والے دنوں میں جب یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ سارے چیزیں جنگی جرائم کے طور پہ آئیں گی، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے، اور اس میں لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ ٹارگیٹنگ جو ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وفود دیکھے ہوں گے، ملک دنیا بھر سے وفود آئے، ہندوستان سے آیا، قطر سے آیا، فلسطین سے آیا. مجھے بہت اچھا پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کا بھی لگا، وہاں سے بھی جو وفد آیا تھا ایک طرح سے ایک ان کے درمیان ایک سٹرین رہا ان کے تعلقات میں، اور بہت اچھا ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی. آئندہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں، آپ بھی اس سے آگاہ ہیں کہ امریکنز یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے جو اڈے ہیں وہ یہاں سے ہٹا کے وہ کہیں یورپ کے اندر لے جائیں. گو کہ پھر انہوں نے کوئی سمٹ بھی کروایا بحرین کے اندر، پھر سے وہ ناکام کوشش تو کی انہوں نے کہ اس طرح سے لوگوں کو وہ بتا سکیں کہ ہم جو ہیں بہت ضرور آپ کے لیے جو ہے ناگزیر ہیں آپ کے لیے، کہ یہ ہونے چاہیے آپ کی سیکیورٹی کے. لیکن آپ کوئی آگے سعودی عربیہ، ایران مل کے، یا ٹرکی اس کے آپ انکلوڈ کر لیجئے، پاکستان تو ہے ہی اس میں، کوئی ایک ریجنل ایک الائنس بن جائے کہ اپنی سیکیورٹی ہم خود دیکھیں گے، کچھ اس طرح کی آپ کو صورتحال آگے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی دیکھیں، اس پورے سینیریو کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے، گلف کو یہ نظر آئی کہ جس کام کے لیے وہ پیمنٹس کر رہے تھے اور جس طرح کا وہ امریکہ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے اوپر ایک سیکیورٹی کا امبریلا ہے، وہ اس وار کے اندر بسٹ ہو گیا. کیونکہ سب سے زیادہ نقصان انہی گلف کنٹریز کا ہوا جن کے اندر ان کے جو یہاں پہ انہوں نے جنگی اڈے بنائے ہوئے تھے، اور اگر انہوں نے امبریلا دیا تو وہ صرف اسرائیل کو دیا ہے. تو اس حوالے سے یہ چیز تو بڑی کلیئر ہوگی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ابھی
یہ 14 پوائنٹس کے اوپر بات ہوئی ہے جس کے اوپر ابھی یہ بات چیت چل رہی ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں سے اپنے بیسز کو نکال لے گا, جو 14 کے قریب یا 13 بیسز ہیں ان کے, وہ یہاں سے نکال لے گا. اور اس کے اوپر ان ممالک نے بھی ایران کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اب یہاں سے امریکہ کے بیسز کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ اگر ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ اسرائیل کے حوالے سے ان کے نیبرز میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ریجن کو 2-3 کام تو بڑے ضرور کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک ریجنل سیکیورٹی میکانزم بنانا پڑے گا, اور اس کے لیے ایران کے پریزیڈنٹ جو جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی ہم گلف کنٹری کے ساتھ مل بیٹھ کے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے ہم ایک ریجنل میکانزم کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پہ ایک ریجنل میکانزم ڈیولپ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہیں, جس میں کہ جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ابھی جو ہمارا اسٹریٹجک ایک معاہدہ ہوا ہے تو وہ ایکسپینڈ کرے گا میرے خیال میں. نہیں, لیکن اس میں آپ مزید گلف کنٹریز میں نام لے کے بات کر رہا ہوں, یو اے ای, بحرین, ان کو آپ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کویت کو بھی, کہ یہ اس میں آ جائیں گے؟ جی میں تو اس کو بڑی پازیٹیو طریقے سے دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ آپ کے بالکل پیچھے آپ کے اسرائیل جو ہے وہ تو ہے اس جگہ پہ, اور اس کا خطرہ گلف کنٹریز کے لیے برقرار رہے گا. تو اس کو یونائٹڈ فرنٹ دینا بڑا ضروری ہے, اور ابھی اس وار نے اس چیز کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا بھی دیا ہے کہ اگر ایران کھڑا ہو کے اس سارے چیز کو روک سکتا ہے تو جب یہ متحد ہو جائیں گے تو کیسا نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو باقی ممالک ہیں, جس طرح پاکستان ہے, واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, اور ترکی جس کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا اس کا بھی ایک ملٹری سیٹ اپ ہے, اور اس کی جو پروڈکشن انڈسٹری کی کیپیسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایجپٹ بھی اس ملک اپنے حوالے سے ایک اہمیت رکھتا ہے. تو یہ سارے ممالک, اور سعودیہ چونکہ یہاں پہ لیڈ کرتا ہے جی سی سی کو, تو ایران کے ساتھ مل کے اس طرح کا ایک معاہدہ کرنا میرے خیال میں بہت ہی ایک خوش آئند بات ہوگی. نہیں, اس پیسفل ٹرانزیشن کے اندر یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اوپیک نے کہا ہے کہ اگست کے اندر ہم اپنی آؤٹ پٹ کو بڑھا دیں گے, تو لہٰذا آئل پرائسز جو ہے, تیل کی قیمتیں جو ہے وہ اور کم ہوں گی. اللہ کرے یہ حالات ایسے ہی برقرار رہیں, پیس رہے برقرار, ڈائیلاگ چلتا رہے, نیگوسیشن چلتا رہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک دو اور سوال آپ سے کرتا ہوں. اس سب عرصے کے اندر یہ جب سے یہ 28 فروری سے جنگ شروع ہوئی ہے, فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ سمجھیے کہ مطلب لوگ اس پہ, جو لوگ ہم جیسے صحافی ہیں وہ اپنی کھوج تو لگا لیتے ہیں کیا چل رہا ہے وہاں پہ, لیکن اب اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور اس طرح کی اس کی خبریں نہیں بن رہی ہیں. فلسطین کا معاملہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں وہ نظر انداز ہو رہا ہے سب عرصے میں؟ کیونکہ لبنان کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں جو ظلم و بربریت اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے, لیکن غزہ کا معاملہ کہیں دبرا ہے. یہ ایشو جو ہے یہ ختم نہ ہو, یہ مطلب یہ ڈرائی آؤٹ نہ ہو جائے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ مطلب خاص طور پہ یہ سارے نیگوسیشنز کے اندر ہم نے فلسطین کا کوئی تذکرہ نہیں سن رہے, تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ والا معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں جو ریزنز آف دس انٹائر اس پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائزنگ کرنے کا جو پورا سلسلہ ہے وہ ظاہر ہے اس کا سٹارٹ تو فلسطین سے ہی ہوا ہے. اور اسی حوالے سے ایران نے بھی جو اپنی بات چیت ہے اس کے اندر اس چیز کو زندہ رکھا ہے. اسی وجہ سے آپ کو وہاں پہ حماس بھی نظر آتی ہے ریزسٹنس کے طور پہ, وہاں پہ حزب اللہ بھی نظر آتی ہے ساؤتھ آف لبنان میں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ بورڈ آف پیس بنا تو اس کے اندر بھی جو اس کی بیسس تھی وہ حماس اور پیلسٹائن سے ریلیٹڈ ہی چیزیں تھیں. اور ابھی جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی کہ یہ آلریڈی اٹ واز آن دا کارڈز کہ جنوری میں جب یہ بورڈ آف پیس میں یہ بات آئی کہ نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ بنائی جائے گی اور اس میں تقریباً 15 ممبرز ہوں گے. تو یہ ابھی کل کی جو نیو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پیلسٹائن کا ایشو از ناٹ ڈیڈ, رادر اس کے سلوشن کی طرف اب جو ہے نا کام شروع ہوا ہے. کیونکہ حماس حزب اللہ کو جو ڈسمینٹل کرنا ہے اس سے پہلے جو ہے پیلسٹائن کے اندر پیس لانا ضروری ہے, اور وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا ایلیمنٹ کرنا ہے, ری یونائٹ کرنا ہے دونوں سائڈز کو. تو اس حوالے سے ابھی 60% جو ہے غزہ کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے.
تو اسرائیل وہاں سے جانے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک یہاں سے حماس کو ڈس آرم نہیں کیا جاتا یا اس کو ختم نہیں کیا جاتا. لیکن ایز اے اسٹیپ 1 کے طور پہ کم از کم انہوں نے اپنی اتھارٹی کو ختم کر دیا ہے. اور جو یہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو, یہ ٹیکنوکریٹس ہے بیسیکلی, اور اس کے جو چیئرمین ہیں چیف کمشنر کہلائیں گے علی شاد صاحب ہیں, جو کہ بورڈ آف جو یہ بورڈ آف پیس بنایا گیا تھا اس کے اندر بھی ان کا کافی کام تھا. تو اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک لیجیٹیمیسی ملے گی. لیکن آپ آگاہ تو ہوں گے ڈاکٹر صاحب کہ اس بورڈ آف پیس میں ایک پیسہ نہیں آیا ابھی تک ریکنسٹرکشن کے نام پہ. میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اس لیے نہیں آیا کہ وہ بورڈ آف پیس کی جو لیجیٹیمیسی ہے ان ٹرمز آف مینٹیننگ پیس, وہی چونکہ پوری نہیں ہو رہی. بیکاز پہلا کام تو یہ ہوگا کہ پیس کو وہاں پہ ایک ایسی گورنمنٹ لائی جائے جو لیجیٹیمیٹ ہو, کیونکہ اسرائیل اور باقی جتنے ممالک ہیں یورپ میں اور کافی, وہ حماس کی گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتے تھے انکلوڈنگ امریکہ. تو اس حوالے سے یہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ وہاں پہ لانا اور اس کے بعد پھر پیس پروسیس کو آگے لے کے چلنا, اور پھر پریشر اسرائیل پہ آئے گا کہ آپ کا تو جو اعتراض تھا وہ ابھی کافی حد تک کم ہو گیا, تو اس وجہ سے جو باقی ایریا اس کو خالی کیا جائے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 یہ چلتے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر احمد سعید صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. وائس ایڈمائرل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ڈاکٹر احمد سعید صاحب موجود تھے. ان سے ہم نے ایران کے اندر جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب کا اور ان کی فیملی ممبرز کا, ان کی بہو کا, ان کی پوتی کا اور ان کے داماد کا جو نماز جنازہ ہوئی, اور جو ایک طرح سے وہاں پہ تعزیتی اجلاس چل رہے ہیں. بہت ہی جذباتی کیفیت بھی ہے بہت سے لوگوں کی, اور ہونی بھی چاہیے. بہت 86 سال کے ایک ضعیف انسان, اپنے اصولوں پہ انہوں نے زندگی جی. آپ ان سے اتفاق بھی کر سکتے, اختلاف بھی کر سکتے, لیکن اب میرے خیال سے سب اتفاق ہی کر رہے ہیں. جو ان کے مخالفین بھی تھے پہلے وہ بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ ان کی جو ویژن تھا وہ کہیں نہ کہیں صحیح تھا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. اور ناظرین, آخر میں دوسرے سیگمنٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ میں کہنا چاہوں گا, بہت سے لوگ کہیں مجھ پہ الزام نہ لگا دیں کہ بھائی کیا بات کر رہا ہوں. جنگ کے جو نتائج ہوتے ہیں, کون جیتا کون ہارا, وہ تاریخ طے کرتی ہے. میں صرف آپ کے سامنے پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ شروع میں کہا گیا تھا رجیم چینج ہو جائے گا, رجیم چینج نہیں ہوا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایران جو ہے اس کے اثاثے بھی منجمد ہو جائیں گے, اثاثے بھی کچھ پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں, اور کچھ اپنی ٹرمز پر بھی بات ہو رہی ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے, اپنا ہرمز کے حوالے سے بھی فیصلہ بھی کیا جائے گا کس کی ٹیریٹری رہے گی. ایران کرے ہماری ہے, امریکہ اس پہ اصرار کرے نہیں آپ کی نہیں ہے, عمان اور ایران مل کے اس پہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اب یہ پرشین گلف کے طور پہ اب یہ مشہور ہو چکی ہے, اس کے حوالے سے سروسز چارجز غالباً وہ لیں. تو اب آپ کے سامنے نتائج ہیں کس کی اسٹریٹجی جیتی ہے, اور یہ اسٹریٹجی جس نے بھی بنائی تھی ان کا نام تھا آیت اللہ علی خامنئی. بہرحال دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. ہفتے کے روز فاروق ستار صاحب, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما کی ایک دھواں دار پریس کانفرنس آتی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں وہ فرماتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت یعنی وفاقی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کو پابند کرے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا تھا 2022 کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ, اس کو عمل درآمد کروایا جائے. اگر نہیں کیا تو فاروق ستار بھائی کے مطابق ہم احتجاج کریں گے. اب احتجاج کیا ہو سکتا ہے وہ زیادہ اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا. احتجاج میں شاید استعفے بھی آ سکتے ہیں, احتجاج میں شاید سڑکوں پہ بھی آیا جا سکتا ہے, احتجاج میں شاید کابینہ کے اجلاس سے, کیونکہ 2 وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ہیں, اس سے غالباً جو ہے اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا جائے. اب مجھے نہیں معلوم کیا صورتحال بنتی ہے, لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں شرجیل انعام میمن صاحب, جو کہ سندھ میں صوبائی وزیر بھی ہیں برائے اطلاع, انہوں نے فرمایا ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے سیاسی بلیک میلنگ ہے, اور سیاسی بلیک میلنگ نہیں چل سکتی. انہوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا. تو اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رہنما ہیں, MNA ہیں, سبین قوری صاحبہ. بہت شکریہ سبین صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. میم یہ بتائیے گا کہ 2 روز ہو گئے ہیں اور کچھ آپ سے روابط ہوئے مسلم لیگ نون کی طرف سے, کیونکہ بقول فاروق ستار صاحب کے ضامن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس معاہدے کو جو 2022 میں کیا گیا تھا, جس میں آپ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اب بانی PTI عمران خان صاحب کی حکومت سے باہر آ جائیں گے, پھر ان کی حکومت گر گئی. اب کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کچھ یاد دہانی آئی 2022 کے معاہدے کی, یا ابھی تک انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں ابھی جو بجٹ کے دوران, بجٹ سے پہلے بھی اور اس کے دوران بھی وزیر اعظم صاحب سے متحدہ
کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کے وقت میں ملاقات کی تھی چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں، جس میں فاروق ستار صاحب اور امین الگ صاحب، جاوید صاحب، کمال صاحب سب موجود تھے۔ ہمارے 2 یا 3 پوائنٹس تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کراچی پیکیج ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 18 سال سے جو ہے وہ سندھ حکومت کراچی کو کچھ بھی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو بنانے میں، کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی، اور ہماری جو ہے وہ ریپرزنٹیشن سندھ اسمبلی میں بھی بہت زیادہ اپوزیشن، اور آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں ہم لوگ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور تقریباً 22 ہمارے ایم این اے ہیں۔ تو ایم این ایز کے تھرو جو وفاقی پیکیج ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے تھرو ہم کراچی کے انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، کراچی کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جو پچھلے 10-12 سال سے پھر زبوں خالی کا شکار ہے۔ تو ہمارے 2-3 پوائنٹس تھے جس میں جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے، آپ سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی کو یہ فرما رہی ہیں کہ ملاقاتیں تو ہوئی ہیں، بجٹ سیشن کے اندر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر ملاقاتیں ہوئی ہیں تو فاروق ستار صاحب کو ہفتے کے روز کیوں ضرورت پڑی؟ اچھا ناظرین، اوکے جی سبین صاحب آپ آ گئے ہمارے ساتھ؟ آواز آ رہی ہے سبین صاحب آپ کو؟ اوکے ٹھیک ہے، ان سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا 2022 کے ناظرین معاہدے کے اندر جس میں زرداری صاحب نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور بھی پارٹیز کے رہنماؤں نے متحدہ، جی آپ کو آواز آ رہی ہے سبین صاحبہ؟ جی بالکل جی آپ کنٹینیو کیجیے، آپ کی آواز چلی گئی تھی۔ یہ بات طے ہوئی تھی کہ جی آپ کی آواز چلی گئی، جی بولیے میں سن رہا ہوں۔ جی اور جو گورنر سندھ ہے اس کی نمائندگی جو ہے وہ شہری سندھ سے ہوگی، اسی لیے ہم نے آئینی عہدہ جو ہے گورنر کا وہ مانگا تھا کہ وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ اور تھرڈ جو ہمارا جو ایک وہ تھا 148، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری 2000 پھر سے ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، پھر سے ہم باہر کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال جو انہوں نے سبین قوری صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ معاہدے میں یہ طے پایا گیا تھا کہ گورنر جو ہے وہ مطلب جو ہے رورل ایریا کا ہوگا، اربن ایریا کا ہوگا، یعنی کراچی حیدرآباد کا اربن ایریا کا ہوگا، اربن ایریا کا ہوگا۔ جی تو بالکل۔ اس میں پھر آپ نے یہ بھی تیسرا نہیں، اس میں یہ نہیں سبین صاحبہ یہ شرط تھی کہ وہ ایم کیو ایم سے ہی ہوگا گورنر یا اربن ایریا کا ہوگا؟ دیکھیں یہ ایم کیو ایم سے یہ ایک طریقے کا خاموش معاہدہ تھا کہ جو گورنر سندھ ہے وہ ہمارا ہوگا، اور پچھلے دنوں کسی بھی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ گورنر کو چینج کیا ہے، تو ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا کہ گورنر جو ہے وہ ہمارا ہی ہونا چاہیے، اور آئینی عہدہ جو ہے وہ شہری سندھ سے، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ شہری سندھ کی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم سے نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ اگر آپ ایم کیو ایم کو سندھ میں اتنی بھی جو ہے وہ آئینی عہدے کی ذمہ داری نہیں دے سکتے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اور کیا ہم جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ 148 کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنی تھی 2024 کے الیکشن میں، جس میں 148 کی امپلیمنٹیشن تھی۔ اچھا 148 کا کیس سپریم کورٹ میں 2022 میں ایم کیو ایم جیت چکی ہے، مگر ہم تو یہ نہیں کہتے کہ میئر جو ہے وہ ہمارا نہیں، پیپلز پارٹی کا ہے۔ یہاں پہ نہ حیدرآباد میں میئر ہمارا ہے، نہ سکھر میں ہمارا میئر ہے، نہ نوابشاہ میں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل ہوں۔ جو 148 کے تحت جو ہے وہ اختیارات اگر نہیں دیے جائیں گے تو تب تک مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ 4 کروڑ کی آبادی پہنچ چکی ہے، آپ کراچی کی ہی مثال لے لیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس طریقے کی زبوں حالی ہے، پانی کا یہاں مسئلہ ہے، گیس کی یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی یہاں نہیں آتی ہے، پانی ناپید ہے نلکوں میں، جو ہے مسائل یہاں ہے، تعلیم آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کس طریقے سے تعلیم، مطلب کوئی ایسی چیز بتائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورے طریقے سے کہے کہ ہاں یہ چیز ہم نے بنائی ہے، اور یہ طریقے سے یہ ایک چیز جو ہے وہ ہم شہری سندھ کو یا جو ہمارا دیہی سندھ اس کو پرووائڈ سندھ میں کرنا۔ تو بات یہ کہ آپ اختیارات بھی نہیں دیں گے، آپ اپنا جو تحصیل ہے، آپ جو آپ کا گاؤں ہے، جو یو سی ہے، جو آپ کا ضلع ہے، وہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو امپاور نہیں کریں گے، تو جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ آج سے 5 سال بعد جب آبادی نہیں، لیکن سبین صاحبہ اس میں ایک رائے ہے نا، اب یہ جیسا بتائیں کہ جن ہی اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ میں ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر آگے، سبین صاحبہ ایک سوال پہلے کر لیتا ہوں، میں دوسرا کرتا ہوں۔ یہ جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا 2022 کے اندر، میں جو سمجھ رہا ہوں غالباً شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا زیادہ غصہ ہے کہ آپ کے پاس سے گورنر ہی چلی گئی ہے۔ اب میں سوال یہ یہاں پہ یہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2022 میں یہ معاہدہ ہوا تھا
تو کیا یہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ اگر گورنر آئیں گے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہوں گے؟ کیونکہ نہال ہاشمی صاحب بھی جو ہیں، جو اس وقت موجودہ گورنر ہیں اور جو کبھی نون لیگ، ابھی بھی نون لیگ کے بھی حصے ہوں گے، لیکن گورنر تو بہرحال اس کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی تو ایک شہری سندھ سے ہی بلونگ کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کے معاہدے کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، یہ ایک جو ہے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ تو نہیں، مگر یہ ایک بات چیت یا ایک انڈرسٹینڈنگ آپ سمجھ لیں جو ہماری جو ہے وفاقی حکومت سے تھی، اور اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہری سندھ سے ہم نے جو ہے وہ آئینی ایک عہدے کا مطالبہ کیا، اور ایم کیو ایم نے اس وجہ سے کیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ شہری سندھ کی ایم کیو ایم سب سے میجورٹی والی جگہ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ایک انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ جو جماعت رول کرتی ہے اس کو ہی یہاں کا اور اس کو یہاں کے معاملات کا بھی پتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ہماری سندھ حکومت ہے وہ کس طریقے کا سوتیلا سلوک جو ہے وہ شہری سندھ کے علاقوں سے کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے. تو کم از کم ایک گورنر کا آئینی عہدہ تو ایسا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں جو گورنر کی مقبولیت تھی، جو انہوں نے کام کیے، وہ بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں یہ ایم کیو ایم کا حق بنتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ آپ ایم کیو ایم سے ہی دو. کم از کم شہری سندھ کو آپ اتنی تو جو ہے وہ ریپرزنٹیشن دیں کہ ان کے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ریپرزینٹ کر سکیں. ہم وہاں پہ حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا ایگریمنٹ ہے 148 کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. پہلے 26ویں آئی ترمیم، پھر 27ویں، اور اب 28ویں پہ بات ڈال دی گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ 2-3 پھر ہمارے لاپتہ کارکنان 106 تقریباً جو لوگ، ہلو، اوکے، اس کے لیے بھی ہم نے بات کی اور وزیر اعظم اچھا آپ نے کمیٹی سبھی بنانے کے لیے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی. مگر بات یہ ہے کہ 148 کی امپلیمنٹیشن آپ 148 کی بات کر رہی ہیں، جو کہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں آئین پاکستان. ٹھیک ہے سبھی صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف، میں ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. آپ 148 کی بات کریں ناظرین. 148 آئین کا ایک وہ حصہ ہے جو 18ویں ترمیم میں لایا گیا، جس کے ذریعے سے یہ کہا گیا تھا کہ بلدیاتی جو ادارے ہیں یا نظام ہوگا اس کو خود مختار بنایا جائے، ان کو پیسے دیے جائیں. اب اس پہ بحث ہے وہ پیسہ جو ہے وفاق ڈائریکٹ دے گا یا وہ جو مشرف صاحب کے دور میں ہوتا تھا یا صوبوں کے ذریعے سے دے گا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ کہتی ہے سندھ کی حد تک کہ پیپلز پارٹی کے پاس پیسہ آتا ہے یا وزیر اعلیٰ کے پاس آتا ہے تو ان کا ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں وہ لگا دیتی ہے، ان کا موقف ہے. لیکن بات یہ کہ 140 آف دا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، جو کہ کہیں نہ کہیں پروونشل فائنینشیل کمیشن کی بھی بات کرتا ہے. ایک نیشنل فائنینشیل کمیشن اور ایک پروونشل فائنینشیل کمیشن. یہ ہے کہ پھر صوبوں کے جو جہاں اس حساب سے جو صوبے کے اندر جو آبادی اس حساب سے جو صوبائی حکومت ہے یا وہ پیسے جو ہے وہاں پہ تقسیم کرے. لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے سبیر صاحب، میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ بالکل آپ کی بات کہیں نہ کہیں بجا ہے، اس کے اندر ایک سبسٹنس موجود ہے، لیکن آپ کے پاس ایک سنہری موقع تھا 2022 یا 23 کے اندر جب آپ کے پاس بلدیاتی انتخابات کو لڑنے کا موقع تھا. آپ لڑتے، آپ کی کچھ سیٹیں آتی، یہ کنٹیسٹ آپ کرتے، وہ تو آپ نے موقع کھو دیا ہے. تو آپ لوگ خود میدان میں نہیں ہے نا اس وقت موجود. نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. آپ کو شاید یاد ہو، میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ 2022 میں ہر طرف سے مایوس ہو کے سپریم کورٹ میں جو ہے تو ہم نے پہلے 2019 میں ایک کیس کیا تھا اور 2022 میں وہ کیس سپریم کورٹ سے 148 کا جیت گیا. اور یہ امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری تھی، سندھ حکومت کی. 2023 میں 15 جنوری 2023 کو جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں کہ انہوں نے اس ایک پوائنٹ پہ اس کا بائیکاٹ کیا کہ جو میئر ہے، جو آپ کے بلدیاتی نمائندے ہیں، جو ناظم ہیں، جو آپ کے جو ہے وہ یو سی کے جو چیئرمینز ہیں، ان کو جب تک آپ اختیارات نہیں دیں گے آپ کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ تو بہت آسان تھا ایم کیو ایم کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے والے جو الیکشن تھے اس میں تقریباً 71% سیٹیں جو ہے وہ پورے سندھ سے ایم کیو ایم کے پاس تھی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ میئر جو ہے وہ بااختیار ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. ہم نے اگر بائیکاٹ کیا تو ہم آج بھی میئر کے اختیار کی بات کریں. میئر تو آج ہمارا نہیں، پیپلز پارٹی کا ہے. آج جو ہے وہ سکھر کا، حیدرآباد کا، نواب شاہ کا، میرپور خاص کا، الگ کوئی ایم کیو ایم کے تو میئر نہیں ہے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ناظم ہیں، جو میئر ہیں، جو چیئرمین ہیں، وہ بااختیار ہوں تاکہ وہ اپنے علاقے، اپنے گلی، اپنے محلے، اپنی تحصیل کے مسائل کو حل کر سکیں. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، پورے پاکستان کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بلدیاتی نظام. لیکن مرتضی وہاب صاحب تو یہ فرماتے ہیں کراچی کی حد تک کہ ہم کے ایم سی جو ہے وہ ٹاؤن ناظمین کو پیسے بھی دیتی ہے، پر ٹاؤن ناظم جو ہیں وہ لگاتے نہیں ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہہ رہے پیسے تو جاتے ہیں سارے یو سی ناظم کو بھی، ٹاؤن ناظم کو بھی، ٹاؤن چیئرمین کو بھی. دیکھیں میرے خیال میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس دفعہ جو کے ایم سی کا بجٹ ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. کراچی جیسے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے، کراچی جیسے شہر کو جو کہ اس ملک کا 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس کو آپ دے کیا رہے ہیں؟
اچھا پھر ایک اور بات ہے، اگر تو یہ مینٹیننس جو ہے وہ ہر سال اور حکومت کے بعد ایک جو ہے نا وہ جیسے مینٹیننس ہوتی ہے وہاں ہو رہی ہو تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ نے کراچی میں اگر آپ کی رہائش ہے اور میری بھی کراچی میں رہائش ہے، آپ کراچی کی زبوں والی دیکھ لیں، 5 سال ہونے کے قریب ہے، آپ نے ہرمس کھل گیا ہے، یونیورسٹی روڈ ابھی تک نہیں کھلی ہے، یونیورسٹی روڈ ہی چھوڑ دیں، آپ سینٹرل کے کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ کورنگی کے علاقے میں چلے جائیں، آپ ویسٹ کے علاقے میں چلے جائیں، ملیر کے علاقے میں چلے جائیں، آپ روڈوں کی حالت دیکھیں، پانی کے مسائل دیکھیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تو یہ عالم ہے کہ گیس تو آتی ہی نہیں ہے مگر پانی آتا ہے گیس کی لائنوں سے. تو برائے مہربانی آپ سب یہ بتا دیں کہ کس جگہ پہ روڈیں بن گئی ہیں، کس جگہ پہ جو ہے وہ کچرے اڑ گئے، کس جگہ پہ جو ہے وہ گٹر کے تمام ڈھکنے لگے. ابھی اتنا بڑا واقعہ کراچی میں تھوڑے عرصے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ میں ہوا کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی مارٹ سے نکلا اور 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ گٹر کی کھلی ہوئی جو لائن تھی اس میں گر گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کے ماں باپ کا جن کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے بعد میرے خیال میں آپ میں اور ہر میرے آپ کے جیسا پاکستانی جو ہے شاید اچھا چلیے ٹھیک ہے سمیع صاحب، یہ تو چلیے آپ کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے نکات اٹھائے اس میں بات کی گئی تھی. اب میں آ جاتا ہوں پولیٹیکل بات پہ. اب پولیٹیکل بات یہاں پہ یہ بھی پولیٹیکل بات ہی ہوتی ہے، پولیٹیکل ہر چیز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جو ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جو ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہو گیا اس میں فاروق ستار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم احتجاج کریں گے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضامن ہے اس چیز کا. یعنی یہ کہ ایک طرح سے آپ نے وفاقی حکومت سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے. اب وفاقی حکومت میں آپ ٹریجری بینچز میں ہیں، آپ کے 2 وزیر ہیں جو وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اگر فرض کریں آپ کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو آپ کے پاس فوراً آپشن کیا ہے کہ آپ لوگ استعفیٰ دے دیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو احتجاج کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور لوگ ہمیں جو ہے وہ الیکٹ کر کے یہاں لے کر آئے ہیں، ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کریں. اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، کراچی کے، حیدرآباد کے، شہری سندھ کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہمیں بہت زیادہ اس پہ تحفظات ہیں. اس میں سب سے پہلے جو اسٹیج کابینہ میں وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے، کابینہ میں بھی احتجاج کریں گے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی گی اور جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو پھر ہم اسمبلی میں بھی احتجاج کریں گے. پھر اس کے بعد بھی اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہماری جو رابطہ کمیٹی ہے، جو سینئر قیادت ہے، وہ فیصلہ کرے گی کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. ہماری جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے ابھی بجٹ کے دوران بھی وزیر اعظم سے پہلے بھی ملاقات کی تھی جب اعلیٰ قیادت نے، پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ بجٹ میں اس سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے ہمیں کچھ چیزوں کی یقین دہانی کرائی تھی جس میں کراچی پیکج بھی شامل ہے، 148 کی امپلیمنٹیشن بھی شامل ہے، اور ہمارے لاپتہ کارکنان کے اوپر کمیٹی بھی بنانے کے لیے انہوں نے منظوری جو ہے وہ اپنی ظاہر کی تھی. تو اسی طریقے سے ابھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ہے وہ دوبارہ، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن گزر چکے ہیں، تو ہم دوبارہ جو ہے وہ کابینہ میں بھی اس پوائنٹ کو اٹھائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اسمبلی میں بھی احتجاج کریں گے، کابینہ میں بھی احتجاج کریں گے. پھر بھی اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ جو ہے وہ حکومت یقیناً اس چیز کو سیریس لے گی، کیونکہ وفاقی حکومت نے پہلے بھی ابھی جب 2 یا 3 میٹنگز ہماری ہوئی ہیں تو کچھ چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ ہماری باتوں کو مانا ہے، کیونکہ ہمارے جائز حق ہیں، ہمارے کوئی ذاتی مطالبات تو نہیں ہیں، ہم تو عوام کی طرف سے کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اگر پھر بھی کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد ہماری اعلیٰ قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. اعلیٰ قیادت جو ہوگا بہتر فیصلہ کر سکے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پھر آپ مستقبل میں آخری سوال، آپ کا گورنر واپس آ سکتا ہے، یعنی کامران ٹیسوری صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ شاید یہ کوئی ایک ٹیمپریری آپ کی گریونسز ایڈریس کرنے کا ایک میکانزم ہو، یا آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں صاحب. جی سمیع صاحبہ. جی کامران ٹیسوری صاحب جو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سیٹ پہ 4 سال بہت بہترین طریقے سے پروو کیا ہے. ون آف دا بیسٹ گورنرز ان دا ہسٹری آف سندھ. انہوں نے جو عوام کے لیے کام کیے، انہوں نے ایک انصاف کی گھنٹی، آئی ٹی کے کورسز، لاکھوں روپے کے آئی ٹی کے کورسز، یہ کوئی چھوٹے موٹے آئی ٹی کے کورسز نہیں تھے، اور اسی طریقے کے بے شمار جو ہے وہ دسترخوان سجائے، لاکھوں لوگوں کو راشن دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ضرور ہیں، مگر اس عوام کے لیے دروازے کھول دیے گئے. پورے مہینے رمضان میں، افطار میں عام عوام آ کے گورنر ہاؤس میں افطار کرتے تھے. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایم پی ایم نے گورنر کا آئینی عہدہ مانگا ہے، اور وہ آئینی عہدہ ایم پی ایم کا حق ہے، کیونکہ وہ شہری سندھ کی جو ہے سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے ہماری اعلیٰ قیادت ہی فیصلہ کرے گی کہ اگر حکومت یہ عہدہ دیتی ہے تو اس کے لیے کس کا نام جو ہے وہ نامزد کیا جائے.
بہت شکریہ آپ کا سبھی غوث صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس حوالے سے آپ کا موقف آیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنماؤں سے درخواست ہے، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ شرجیل انعام احمد بہت بھرم ہوئے تھے فاروق ستار صاحب پہ، لیکن شاید پیپلز پارٹی والے اس بات پہ تو بھرم نہیں ہوں گے کیونکہ سعید غنی صاحب نے اس بات کو مان لیا ہے کہ 78 بچے جو ولیکا ہسپتال جو کراچی میں ہے وہ HIV ایڈز کا شکار ہوئے۔ سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن ڈالی گئی تھی ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس چیز پہ تحقیقات کی جائیں کہ کیسے وہاں کے اندر، ناظرین بہت اندوناک واقعہ ہے یہ، کیسے یوزڈ سرنج یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر ظاہر بات ہے سرنج جو ہے اگر آپ ری یوز کرتے رہیں گے تو اس کے ذریعے سے جو ٹرانسمیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور آج میں فارمر ہیلتھ منسٹر کا انٹرویو کسی چینل پہ سن رہا تھا جو 2018-19 میں تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس وقت ایک نیشنل ہیلتھ پالیسی لے کے آئے تھے کہ 95% سرنجز کی ری یوزیج نہیں ہوگی، پھر 5% کے حوالے سے کوئی انہوں نے بات کی تھی، وہ کس کیپیسٹی بھی تھی وہ مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا سکینڈل ہے۔ 78 بچے جو ہیں سندھ کے اندر، کراچی کے اندر جو ہے ولیکا ہسپتال کے اندر HIV ایڈز کا شکار ہوئے ہیں، جس کو سعید غنی صاحب نے بھی کہہ لیا کہ یہ ہوا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ میں ویسے پٹیشن ہے۔ تو پیپلز پارٹی MQ اپنے مسائل حل کرتے رہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اور ایک اور خبر بھی ہے آج کی، سندھ سے ہی تعلق ہے کہ یہاں پہ جو بیسک پرائمری ہیلتھ یونٹس تھے ان کو کسی پرائیویٹ ادارے کے سپورٹ کر دیا گیا کہ وہ ساری چیزیں دیکھے گا۔ اب اس پہ مختلف رائے ہو سکتی ہے، کمپیٹنس کا ایشو تھا یا نہیں تھا، یا ایفیشنسی، یا یعنی یہ کہ بہتری لانے کے لیے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک خبر آئی ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ تو بہت سے ایسے علاقے ہیں ایسے شہر سندھ کے اندر، صوبے کے اندر، کہ جہاں پر جو ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فوراً لوگوں کو اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے، صحت کا مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً وہاں جا کے علاج کروا لیتے ہیں۔ اب یہ پرائیویٹ کسی کے پاس جائے گا، پیپلز کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا، اور پھر وہاں جا کے ان کا علاج ہوگا تو یعنی ہو سکتا ہے وہ پیسہ بھی چارج کریں۔ تو یہ ایک عجیب خبر تھی، لیکن اس سے زیادہ بڑی عجیب خبر جو ہے وہ HIV ایڈز کی جو آؤٹ بریک جو ہوا ہے اس کا جو ایک طرح سے آج سعید غنی صاحب نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر ایک سوال تو ہے، اب اس کا جواب کب دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔